اب میں بات کروں گا ٹانسلائٹس کے لیے. ٹانسلائٹس جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو اکیوٹ ٹانسلائٹس اور دوسری کرونک ٹانسلائٹس. اکیوٹ ٹانسلائٹس کی طرف اب آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اکیوٹ انفلیمیشن ہو جاتا ہے گلے میں. جو ٹانسلس ہوتی ہیں جو زیادہ لمفائڈ ٹیشوز جو ایک ڈیفینس سسٹم پیدا کرتے ہیں مریض کے لیے یا بچوں کے لیے. اور موسٹلی یہ جو ٹانسلس کا اٹیک ہوتا ہے یہ 10 سے 30 سال کی عمر میں زیادہ تنگ کرتا ہے. اور اس کے جو اسباب ہیں ایک تو یہی ہے کہ ایک تو جو ہے جیسے بچوں میں آپ زیادہ سور کھٹی چیزیں ٹھنڈی چیزیں اور یہ چیزیں کھانے سے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ایک جراثیم ہوتا ہے بیٹا ہیمولیٹیکس اسٹریپٹوکوکس. تو اسٹریپٹوکوکس انفیکشن اس میں انوالو ہو جاتا ہے, وہ بیکٹیریا. اس کی وجہ سے یہ جو اکثر ٹانسلس بچوں کے خراب ہو جاتے ہیں موسٹلی. تو اس میں یہ جو شکایت ہے ایک تو گلے میں درد ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, اور یہ جو لمف نوڈس کے نیچے جو ڈائگسٹک لمف نوڈس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور بخار کی کیفیت 103 سے 104 تک ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے ایک کامن انفیکشن ہے جو بچوں میں. اس کے ساتھ اگر یہ جو چیزیں ہیں ٹانسلائٹس ہو جاتی ہے بچوں میں تو اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے اکیوٹ اوٹائٹس میڈیا. بچوں میں اکثر کان کا درد شروع ہو جاتا ہے جو اس میں کبھی کبھی کان کی پرفوریشن ہو جاتی ہے, کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ اس کی بڑی ایک کمپلیکیشن ہے. اچھا, اکیوٹ ٹانسلائٹس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ریومیٹک فیور پیدا کرتا ہے. ریومیٹک فیور میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اکیوٹ ٹانسلائٹس اور اس کے بعد اس کی کمپلیکیشن میں اکیوٹ آرتھرائٹس اینڈ اکیوٹ اینڈوکارڈائٹس. تو اس میں ہارٹ کا بھی انوالو ہونے کا چانس ہوتا ہے جس کو ہم کٹا ریومیٹک فیور کہتے ہیں, اور وہ گریو کنڈیشن ہوتی ہے, وہ لائف لانگ چلتی ہے.